السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی موڑ پر بات کر رہے ہیں، افریقہ میں اسلام کا ابتدائی پھیلاؤ اور خاص طور پر مصر اور وہاں قبطی عیسائی آبادی کے ساتھ جو تعلق بنا۔ یہ کہانی ہے نا، اکثر جو ہم سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہم کیا دیکھیں گے؟ پہلے تو یہ کہ مصر پر جب عرب حملہ ہوا تو مقامی قبطی آبادی کا رد عمل کیا تھا۔ پھر ابتدائی مسلم حکمرانی میں قبطیوں کو مذہبی آزادی ملی یا نہیں اور کیسی ملی؟ جی پھر لوگ اسلام کیوں قبول کرنے لگے؟ مطلب شروع میں کیا صرف ایمان کی بات تھی یا دوسرے عوامل بھی تھے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اور ان عوامل میں ٹیکس پالیسیوں کا کتنا دخل تھا یہ بھی دیکھیں گے۔ بالکل۔ اور اسلام کی آمد سے پہلے مصر میں عیسائیت کی اپنی نوعیت کیا تھی؟ کیا وہ بہت مضبوط تھی یا؟ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اور آخر میں کیا ان کی اپنی مذہبی پیچیدہ بحثوں سے بیزاری بھی ایک وجہ بنی؟ ایک مثال بھی دیکھیں گے بلوتس کی۔ جی، بلوتس کا معاملہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں صورتحال کی۔ تو پہلا نقطہ، مصر پر عرب حملہ اور قبطی عیسائیوں کا رد عمل۔ بات شروع ہوتی ہے 7ویں صدی سے۔ عمرو بن العاص کی قیادت میں عرب فوج مصر آئی۔ جی۔ اور بازنطینی فوج جو وہاں پہلے سے تھی اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ مقامی آبادی نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی۔ ہاں، یہ بظاہر حیران کن لگتا ہے، لیکن اس کی وجوہات تھیں۔ دراصل بہت سے قبطی عیسائی، خاص طور پر جو یعقوبی فرقے سے تھے۔ یعقوبی فرقہ؟ جی، یہ وہ تھے جن کا حضرت عیسیٰ کی فطرت کے بارے میں بازنطینی چرچ سے، مطلب سرکاری چرچ سے اختلاف تھا۔ اچھا۔ تو ان یعقوبی عیسائیوں نے عربوں کو خوش آمدید کہا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بازنطینی حکومت کی شدید جبر کا شکار تھے۔ کیسا جبر؟ انتظامی یا مذہبی؟ دونوں طرح کا۔ انتظامی طور پر بھی دبایا جاتا تھا اور مذہبی طور پر تو بہت زیادہ۔ سخت مذہبی اختلافات تھے، ان پر سزائیں ہوتی، جلاوطنی ہوتی، اور انہیں کیلسیڈون کونسل کے جو فیصلے تھے انہیں زبردستی منوانے کی کوشش کی جاتی تھی، جنہیں یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ تو مطلب عربوں کی آمد انہیں اس جبر سے ایک طرح کی نجات لگی؟ بالکل بالکل، ان کے لیے یہ ایک طرح سے بیزنطینی ظلم سے چھٹکارا تھا۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، تو پھر اگلا سوال، ابتدائی مسلم حکومت اور مذہبی آزادی۔ جب عرب آئے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پالیسی اپنائی؟ کیا وہ آزادی برقرار رہی جو وہ چاہتے تھے؟ دیکھیے، شروع میں عمرو بن عاص کی پالیسی کافی روادارانہ تھی۔ اچھا۔ انہوں نے قبطیوں سے جزیہ لیا۔ جزیہ وہ ٹیکس ہوتا تھا جو غیر مسلم رعایا دیتی تھی اپنے تحفظ اور مذہبی آزادی کے بدلے میں۔ ٹھیک۔ تو جزیہ کے عوض قبطیوں کو ان کے گرجا گھروں پر پورا اختیار دیا گیا۔ ان کے جو مذہبی معاملات تھے ان میں وہ خود مختار تھے، اور چرچ کے املاک کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ یعنی شروع میں حالات ٹھیک تھے؟ جی، ابتدائی دور میں ان کے حالات نسبتاً بہتر تھے، اور اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا کہ شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کسی ظلم یا زبردستی کی وجہ سے ہوئے۔ تو پھر اگلا سوال ذہن میں آتا ہے، ابتدائی تبدیلیاں اور مالیاتی اسباب۔ اگر شروع میں ظلم نہیں تھا، زبردستی نہیں تھی، تو پھر لوگ کیوں اسلام قبول کر رہے تھے؟ کچھ لوگ تو اسکندریہ کی فتح سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے اور بعد میں تعداد بڑھی۔ کیا اس میں پیسے کا، مطلب ٹیکس کا کوئی کردار تھا؟ جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اگرچہ شروع میں ظلم نہیں تھا، پھر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اور مالی پہلو اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ بعد میں، جیسے حضرت عثمان اور پھر حضرت معاویہ کے ادوار میں، یہ دیکھا گیا کہ مصر سے جو سرکاری آمدنی تھی وہ کم ہو رہی ہے۔ کم ہو رہی تھی؟ کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ کافی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد ان پر جزیہ لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، تو جزیہ سے بچنے کے لیے یہ ایک بڑا محرک بن گیا۔ بلکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جب خلیفہ عمر ثانی سے پوچھا گیا کہ کیا نئے مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جائے تو انہوں نے سختی سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کا مقصد ہدایت دینا ہے، ٹیکس جمع کرنا نہیں۔ واہ، یہ تو بڑا واضح موقف تھا۔ لیکن کیا یہ پالیسی ہمیشہ ایسی ہی رہی؟ آپ نے کہا بعد میں آمدنی کم ہوئی۔ نہیں، یہ پالیسی ہمیشہ قائم نہیں رہی۔ بعد کے حکمرانوں کے دور میں، خاص طور پر اموی اور پھر عباسی دور میں، مالیاتی دباؤ بڑھا۔ حکومتوں کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو انہوں نے پالیسیاں بدل دیں؟ جی، پالیسیاں بدلتی رہیں اور اکثر غیر مستقل بھی تھیں۔
ایک مثال ہے 8ویں صدی کی، ایک اموی گورنر تھے حفص بن ولید۔ جی؟ انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی عیسائی اسلام قبول کرے گا اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کہا جاتا ہے تقریباً 24,000 عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 24,000؟ یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے، صرف ایک اعلان پر؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مالی بوجھ کتنا زیادہ ہو چکا تھا یا جزیہ سے چھوٹ کتنی پرکشش تھی۔ اور کیا عباسی دور میں بھی ایسا ہوا؟ بالکل، 8ویں صدی کے وسط میں جب عباسی خلافت شروع ہوئی تو پہلے خلیفہ الصفح کے دور میں بھی ٹیکس کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ اسے براہ راست مذہب کی تبدیلی سے جوڑا گیا۔ مطلب؟ ایک تاریخی ذریعے میں تو واضح لکھا ہے، الفاظ کچھ یوں ہیں کہ بہت سے امیر اور غریب لوگوں نے ٹیکسوں کی زیادتی کی وجہ سے مسیح کے عقیدے سے انکار کر دیا۔ اوہ، تو یہ تو بہت واضح تعلق ہے ٹیکس اور مذہب کی تبدیلی میں۔ جی ہاں، یہاں معاشی مجبوری ایک بہت بڑا واضح عنصر بن کر سامنے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں سیاسی اور معاشی وجوہات۔ اب ذرا مصر میں عیسائیت کی اپنی نوعیت پر بات کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے وہاں عیسائیت کیسی تھی؟ کیا جڑیں بہت گہری تھیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ مصر میں عیسائیت پھیلی تو بہت تیزی سے تھی، خاص طور پر 4 صدی کے آس پاس۔ جی۔ لیکن شاید یہ پھیلاؤ تھوڑا سطحی تھا، مطلب زیادہ زور جوش و خروش، قومی جذبات اور معجزوں کی کہانیوں پر تھا، نہ کہ گہری مذہبی تعلیم اور عقائد کی تفہیم پر۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید بنیاد اتنی مضبوط نہیں تھی؟ یہ ممکن ہے، مطلب یہ کہ 7ویں صدی تک آتے آتے بہت سے عام مصریوں کے لیے شاید عیسائیت صرف ایک ثقافتی یا روایتی چیز زیادہ رہ گئی ہو، بجائے گہرے ذاتی ایمان کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک نیا سادہ پیغام آیا یا جب مشکلات آئیں تو شاید لوگوں کے لیے مذہب بدلنا اتنا مشکل نہ رہا ہو۔ بالکل، یہ ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات ہے، الہیاتی تھکان۔ الہیاتی تھکان؟ مطلب مذہبی بحثوں سے تھکاوٹ؟ جی بالکل، قبطی چرچ، خاص طور پر یعقوبی فرقے کے جو عقائد تھے وہ کافی پیچیدہ تھے۔ خدا کی ذات، حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور بشریت کا تعلق، یہ بہت دقیق اور باریک بحثیں تھیں۔ ہاں، سمجھا، فلسفیانہ قسم کی۔ جی، اور یہ بحثیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں، تو یہ ممکن ہے کہ عام لوگ ان الجھی ہوئی، بعض اوقات سمجھ میں نہ آنے والی بحثوں سے اکتا گئے ہوں۔ اور پھر اسلام کا پیغام انہیں مقابلے میں سادہ لگا؟ شاید اسلام کا بنیادی پیغام خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ بہت واضح، سادہ اور براہ راست تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سادگی اور وضاحت نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہو۔ یہ نکتہ واقعی اہم ہے کہ بعض اوقات پیچیدگی سے زیادہ سادگی میں کشش ہوتی ہے۔ اچھا، کیا قبطی چرچ کے اندر بھی کوئی ایسے رجحانات یا نظریات تھے جو اس تبدیلی میں مددگار ثابت ہوئے ہوں؟ وہ بلوتس والی بات۔ جی، بلوتس کی کہانی دلچسپ ہے۔ یہ 12ویں صدی کے شروع کا ایک قبطی راہب تھا۔ 12ویں صدی؟ یعنی تبدیلیوں کے کافی عرصے بعد بھی یہ چیزیں چل رہی تھیں؟ جی، یہ عمل تو صدیوں جاری رہا۔ تو بلوتس نے کچھ ایسے خیالات پیش کیے جو روایتی قبطی عقائد سے ذرا مختلف تھے۔ مثلاً اس کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نبیوں کی طرح ایک نبی سمجھنا چاہیے، یا خدا کی وحدانیت پر وہ بہت زور دیتا تھا۔ یہ تو اسلامی عقائد سے قریب لگتا ہے۔ قریب لگتا ہے، اگرچہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہتا تھا، لیکن اس کے خیالات چرچ کے اندر ایک ایسے رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں جو روایتی تثلیثی عقائد سے ہٹ کر تھا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چرچ کے اندر بھی شاید کچھ ایسے لوگ یا نظریات موجود تھے جو چاہے غیر ارادی طور پر ہی صحیح، لوگوں کو اسلام کے بنیادی تصورات کے قریب لا رہے تھے یا کم از کم قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار کر رہے تھے۔ واہ، تو یہ تو بہت سارے پہلو ہو گئے۔ خلاصہ کریں تو مصر میں اسلام کا پھیلنا کسی ایک سیدھی سادھی وجہ کا نتیجہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ شروع میں تو بازانتینی ظلم سے نجات کی امید میں قبطیوں نے عربوں کا استقبال کیا، اور ابتدائی مسلم دور میں انہیں مذہبی رواداری بھی ملی۔ جی، لیکن پھر مذہب بدلنے کے پیچھے کئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے شروع میں اپنی مرضی سے قبول کیا، پھر مالیاتی دباؤ یعنی ٹیکس کا بوجھ ایک بڑا عنصر بنا۔ بہت بڑا عنصر۔
پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے سے موجود عیسائی عقائد کچھ لوگوں میں کمزور ہوں یا وہ پیچیدہ مذہبی بحثوں سے تھک چکے ہوں اور اسلام کے سادہ پیغام نے انہیں اپیل کیا ہو، اور شاید چرچ کے اندر کے اختلافات نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہو۔ بالکل درست، یہ ایک کثیر الجہاتی عمل تھا۔ تو آخر میں کیا کوئی ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو غور کرنا چاہیے؟ جی، میرے خیال میں ایک اہم سوال یہ بنتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب سیاسی حالات بدلتے ہیں، معاشی ترغیبات یا مجبوریاں سامنے آتی ہیں، اور ساتھ ہی لوگ اپنے پرانے مذہبی یا نظریاتی نظام کی پیچیدگیوں سے تھک جاتے ہیں، تو یہ سارے عوامل مل کر کسی آبادی کی مذہبی شناخت کو کیسے اور کس حد تک بدل سکتے ہیں۔ مصر کی یہ تاریخ ہمیں اسی پیچیدہ عمل کی ایک مثال فراہم کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں کیسے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ واقعی یہ ایک گہرا سوال ہے، اور صرف تاریخ کا سبق نہیں بلکہ شاید آج بھی مطالعے کا ہے۔ نوبیا اور حبشہ میں عیسائیت کا زوال کیوں اور کیسے؟ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ صرف باہر کے اثرات جیسے اسلام کا پھیلاؤ یا سیاسی تبدیلیوں کی بات نہیں کرتے۔ بالکل، بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اندرونی مسائل پر بھی کافی زور دیتے ہیں، جیسے کلیسا کے اندر بدعنوانی یا قیادت کی غفلت۔ جی ہاں، اور ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ سارے عوامل اندرونی اور بیرونی کیسے مل کر کام کرتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ خاص طور پر مصر میں قبطی چرچ کے حالات، پھر نوبیا میں جو آہستہ آہستہ تبدیلی آئی، اور حبشہ کی اپنی الگ کہانی۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصر کے قبطی عیسائیوں کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا اثر نوبیا اور حبشہ دونوں پر پڑا۔ جی، کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ اسلام کی جو روزمرہ زندگی کے قریب اخلاقیات تھی نا، وہ شاید کچھ لوگوں کو زیادہ ٹھیک لگیں بنسبت سخت زاہدانہ عیسائی روایات کے۔ اچھا، تو بہت سے لوگوں نے لگتا ہے اپنی مرضی سے بھی مذہب بدلا، اگرچہ ہاں کہیں کہیں ظلم و ستم کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور دیکھیں، قبطیوں کی اپنی اندرونی کشمکش بھی تھی۔ پہلے بازانطینی حکومت سے ان کی چپکلش، پھر عرب حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں، اس سب نے ان کے حالات مشکل بنائے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہا، ٹھیک؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسے دور بھی تھے جب وہ ریاست میں اہم عہدوں پر تھے اور کافی خوشحال بھی تھے۔ لیکن پھر ایک خاص وقت آیا صلاح الدین ایوبی کے دور کے بعد جب حالات بگڑے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کلیسا کے اندر کرپشن بہت بڑھ گئی۔ جی، خاص طور سے وہ سائمنی والا معاملہ، یعنی پیسے دے کر مذہبی عہدہ لینا۔ ہاں، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا روحانی طور پر، تو اس سے پھر روحانی تربیت پر اثر پڑا۔ بالکل، وہ بالکل نظر انداز ہو گئی اور عیسائی معاشرے میں ایک طرح کا زوال نظر آنے لگا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ قبطی پیٹریارک، یعنی جو سب سے بڑے پادری تھے، ان کا عہدہ تقریباً 20 سال تک خالی رہا۔ 20 سال؟ جی، 20 سال۔ اور یہ صرف انتظامی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک روحانی خلا تھا۔ آپسی لڑائیوں کی وجہ سے کوئی نیا پادری آ ہی نہیں سکا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کے مغربی علاقوں میں جہاں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں بچا تھا، وہاں کی پوری عیسائی آبادی وہ مسلمان ہو گئی۔ اچھا، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت انہیں مذہبی آزادی تھی۔ جی، یہ اہم نقطہ ہے۔ ظلم و ستم وجہ نہیں تھی، یہ زیادہ تر اندرونی ناکامی، قیادت کی کمی کا نتیجہ لگتا ہے۔ تو مصر کی یہ جو صورتحال تھی، چرچ کی کمزوری، اندرونی مسائل، اس کا براہ راست اثر نوبیا پر کیسے پڑا؟ کیونکہ وہ تو قبطی پیٹریارک کو ہی مانتے تھے۔ یقیناً پڑا۔ نوبیا جو کبھی ایک مضبوط، آزاد عیسائی ریاست تھی، وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئی۔ کیسے؟ دیکھیں، 2 باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ صدیوں سے عرب قبائل، خاص طور پر جہینہ قبیلہ، وہاں آ کر بس رہے تھے۔ اچھا۔ اور مقامی عورتوں سے شادیاں کر رہے تھے۔ اس سے دھیرے دھیرے مقامی نوبیائی طاقت کمزور پڑ رہی تھی۔ 13ویں صدی کے بعد یہ عمل اور تیز ہو گیا۔ اور دوسری بات؟ دوسری بات وہی قبطی چرچ کی غفلت۔ پیٹریارک کی اتنی لمبی غیر موجودگی نے نوبیا کو گویا روحانی طور پر یتیم کر دیا۔ پادریوں کی، بشپس کی شدید کمی ہو گئی۔ یہاں تک کہ 16ویں صدی میں ایک پرتگالی پادری نے لکھا کہ نوبیا کے لوگ بس نام کے عیسائی تھے، عقیدے کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ سیکھنا چاہتا تھے۔ جی بالکل،
وہ لکھتا ہے کہ وہ عیسائی بننا چاہتے تھے مگر سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا عجیب افسوسناک صورتحال تھی۔ تو پھر آخرکار ہوا کیا نوبیا میں؟ آخرکار یہی ہوا کہ پادریوں کی مکمل غیر موجودگی اور ارد گرد جو طاقتور مسلم ریاستیں تھیں، مصر، بلو، فنز سلطنت، ان کے اثر کی وجہ سے نوبیا میں عیسائیت تقریباً ختم ہو گئی۔ بس پرانے گرجوں کے کھنڈرات رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا حبشہ کی طرف آتے ہیں، یعنی آج کا ایتھوپیا اور ایریتریا۔ یہاں کہانی کچھ مختلف ہے نا؟ جی، تھوڑی مختلف ہے۔ عیسائیت یہاں نوبیا سے بھی پہلے پہنچی تھی، لیکن اسلام کا اثر یہاں بھی بڑھتا گیا۔ شروع میں تو شاید صرف ساحلی علاقوں میں مسلمان تھے۔ ہاں، شروع میں چند خاندان ہی تھے ساحلوں پر، لیکن وقت کے ساتھ عربوں کا اثر و رسوخ بڑھا۔ پھر 16ویں صدی میں ایک بڑا واقعہ ہوا۔ کون سا؟ عدل سلطنت کے حکمران امام احمد بن ابراہیم الغازی، جنہیں احمد گران بھی کہتے ہیں، ان کا حملہ۔ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس حملے سے کیا ہوا؟ بہت سے حبشی سرداروں نے اپنی وفاداریاں بدل لیں۔ وہ اپنی رعایا سمیت فاتح فوج میں شامل ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ کیا یہ ڈر کی وجہ سے تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ نے خوف سے کیا اور کچھ نے شاید اس لیے کہ انہیں اپنے مذہب کی تعلیمات کا ٹھیک سے علم ہی نہیں تھا۔ لا علمی بھی ایک وجہ بنی۔ حملے کے بعد کیا صورتحال رہی حبشہ میں؟ ملک شدید اندرونی خلفشار کا شکار ہو گیا۔ پھر یورپ سے کیتھولک مشنری بھی آئے، ان کی موجودگی سے بھی تناؤ پیدا ہوا۔ اچھا۔ اور پرانی ایتھوپین چرچ کے اندر ان کے خلاف رد عمل نے اسے مزید کمزور کیا۔ ساتھ ہی جنوب سے گالا یعنی اورومو قبائل وہ بھی آگے بڑھ رہے تھے، جس سے ریاست غیر مستحکم ہوئی۔ تو 17ویں 18ویں صدی میں کیا ہوا؟ کچھ مصبرین نے لکھا کہ اس دور میں مسلمانوں میں نسبتاً بہتر اخلاقی اقدار نظر آتی تھیں اور وہ تعلیم پر بھی زور دیتے تھے۔ اس چیز نے بھی اسلام کے پھیلاؤ میں مدد کی اور سیاسی عدم استحکام تو چل ہی رہا تھا۔ اور 19ویں صدی میں بھی یہی چلتا رہا؟ جی، یہ رجحان جاری رہا۔ مثال کے طور پر ایک قبیلہ تھا حباب۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پادریوں کی غفلت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ اور کچھ علاقوں میں راس علی جیسے طاقتور سردار تھے، وہ تو کھلے عام مسلمانوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ پھر بادشاہ یوہانس چہارم نے زبردستی مذہب بدلوانے کی کوشش کی۔ ہاں، انہوں نے کوشش کی، لازمی بپتسمہ اور انکار پر اضافی ٹیکس، لیکن یہ کوشش زیادہ تر سطحی رہی، بلکہ اس سے مخالفت اور بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ 20ویں صدی کے شروع میں بھی کچھ قبائل، جی، مانسا قبیلے کی مثال ہے کہ وہ پادریوں کی کم علمی اور غفلت کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ تو ان ساری تفصیلات کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ لگتا ہے کہ نوبیا اور حبشہ میں عیسائیت کا زوال صرف باہر کے دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اندرونی کمزوریاں جیسے چرچ کی قیادت میں کرپشن، پادریوں کی کمی، ان کی نااہلی، آپسی جھگڑے، یہ سب شاید اتنے ہی اہم تھے یا بعض اوقات شاید اس سے بھی زیادہ۔ صحیح۔ اسلام کا پھیلاؤ اکثر ایک سست رفتار بتدریج عمل تھا۔ اس میں تجارت تھی، پرامن ہجرت تھی، مقامی لوگوں میں شادیاں تھیں، اور کبھی کبھی شاید مسلمانوں کی بہتر تنظیم یا ان کی سمجھی جانے والی اخلاقی فوقیت بھی شامل تھی۔ اور سیاسی ٹوٹ پھوٹ اور جنگوں نے اس عمل کو تیز کر دیا۔ یقیناً انہوں نے حالات کو متاثر کیا، تبدیلی کو تیز کیا، لیکن بنیاد میں اکثر اندرونی کمزوریاں پہلے سے موجود تھیں۔ یہ سب جان کر ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے غور کرنے کے لیے کہ کسی بھی عقیدے کی کمیونٹی کی بقا کے لیے اس کی اپنی اندرونی صحت کتنی ضروری ہے؟ جی، یعنی اس کی روحانی اور اخلاقی مضبوطی اور ساتھ ہی بدلتے ہوئے بیرونی حالات کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی صلاحیت۔ بالکل، یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ شمالی افریقہ، جہاں کبھی آپ سوچیں ٹرٹولین اور سینٹ آگسٹائن جیسے بڑے نام تھے عیسائیت میں، وہاں عرب فتوحات کے بعد عیسائیت تقریباً غائب کیسے ہو گئی؟ بالکل، یہ ایک بڑا سوال ہے، ایک معمہ سا ہے۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو شاید وہ عام کہانی سے کچھ مختلف بتاتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ سب کچھ بڑی تیزی سے ہوا، شاید زبردستی، لیکن ذرائع جب دیکھتے ہیں تو تصویر تھوڑی مختلف نظر آتی ہے، زیادہ پیچیدہ۔ اچھا۔ ہاں، ہم آج یہی دیکھیں گے کہ فتح سے پہلے چرچ کی کیا حالت تھی، پھر فتح کا اپنا کیا کردار تھا، اور یہ زوال یہ اصل میں صدیوں پر کیسے پھیلا۔ ٹھیک ہے، تو پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔
آپ نے کہا 7ویں صدی کی فتح، یہ مصر کی طرح تو نہیں تھی، مطلب فوراً ہو گئی؟ نہیں بالکل نہیں. شمالی افریقہ کی فتح ایک لمبا اور کافی مشکل مرحلہ تھا. تقریباً آدھی صدی لگ گئی اس میں. آدھی صدی؟ جی. اور 698 میں کرتاجنا یعنی کارتھج کا زوال وہ ایک بہت بڑا موڑ تھا. وہ اس وقت کا اہم ترین مرکز تھا نا. ہاں بالکل. تو اس کے زوال نے وہاں رومی حکمرانی کا تو خاتمہ کر دیا ہمیشہ کے لیے. اور وہیں سے پھر چرچ کے مستقبل پر سوال اٹھنے لگے تھے. اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے، جیسا ہم نے شروع میں کہا، کہ یہ کوئی معمولی چرچ نہیں تھا. ٹرٹولین، سینٹ سائپرین، سینٹ آگسٹائن، یہ تو عیسائی تاریخ کے آپ کہہ لیں ستون ہیں ایک طرح سے. ان کا تعلق اسی علاقے سے تھا. بالکل. تو سوال پھر وہی، ان کا چرچ کیسے ختم ہوا؟ یہی تو بنیادی سوال ہے. اور جو پہلا جواب فوراً ذہن میں آتا ہے نا کہ جی مسلمانوں نے زبردستی مذہب تبدیل کروایا. ہاں عام طور پر یہی سنا ہے. جی، لیکن ذرائع جو ہیں وہ اس بات کی پوری طرح تائید نہیں کرتے. اچھا، یہ تو عام تاثر سے بالکل مختلف بات ہے. مطلب واضح شواہد نہیں ہے اس کے؟ مطلب یہ کہ دیکھیں اکا دکا واقعات شاید ہوئے ہوں کہیں نہ کہیں، لیکن کوئی منظم پالیسی یا بڑے پیمانے پر جبری تبدیلی اس کا ثبوت نہیں ملتا. بلکہ اس کے بالکل الٹ شمالی افریقہ میں مقامی عیسائی چرچ کا وجود فتح کے بعد آپ سوچیں 8 صدیوں سے زیادہ عرصے تک ملتا ہے. 8 صدیاں؟ جی 8 صدیاں. اب اتنی لمبی بقا وہ کسی نہ کسی حد تک رواداری کے بغیر تو ممکن نہیں تھی، ہے نا؟ بالکل. 8 صدیاں تو بہت لمبا عرصہ ہے. تو اگر جبری تبدیلی مرکزی وجہ نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ آپ نے شروع میں فتح سے پہلے کی کمزوریوں کا ذکر کیا تھا. کیا چرچ پہلے سے ہی زوال کا شکار تھا؟ شواہد تو بالکل اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ 7ویں صدی تک، یعنی جب عرب فتوحات شروع ہوئیں، اس سے پہلے ہی عیسائی آبادی غالباً کافی کم ہو چکی تھی. اچھا. اور ایسا بھی لگتا ہے کہ عیسائیت زیادہ تر ساحلی شہروں تک یا جو رومن آبادی تھی ان تک محدود تھی. اندرون ملک جو بربر قبائل تھے ان میں شاید اس کی جڑیں اتنی گہری نہیں تھیں. تو اس کمزوری کی وجوہات کیا تھیں؟ پہلے سے کیا مسائل چل رہے تھے؟ دیکھیں کئی وجوہات تھیں. ایک تو 5ویں صدی میں وینڈلز کا حملہ ہوا. یہ ایک جرمن قبیلہ تھا. ہاں وینڈلز. وہ عیسائیت کے ایک مختلف فرقے کو مانتے تھے، ایریائی عقیدہ. اور انہوں نے تقریباً 1 صدی تک جو آرتھوڈاکس چرچ تھا اس پر کافی سختیاں کیں. بشپس کو جلا وطن کیا، چرچ بند کروا دیے. اوہو، تو وینڈل دور نے چرچ کو کافی نقصان پہنچایا. پھر کیا ہوا جب وہ گئے؟ پھر 534 میں جب مشرقی رومی سلطنت یعنی بیزنطینیوں نے یہ علاقہ واپس فتح کیا، تب تک چرچ کو بھی اور آبادی کو بھی دونوں کو بہت نقصان پہنچ چکا تھا. اور اس کے بعد بھی کوئی امن نہیں آ گیا. بربر قبائل کے حملے پھر بھی ہوتے رہے، انتظامی کمزوریاں بھی تھیں، اور خاص طور پر 6 صدی کے آخر میں جو طاعون کی وبائیں آئیں. اچھا، وبائیں بھی؟ جی، تباہ کن وبائیں. انہوں نے آبادی کو اور کم کر دیا. کچھ اندازے تو یہ بتاتے ہیں کہ جو جسٹینین بادشاہ کا دور تھا اس کی جنگوں اور بیماریوں میں لاکھوں افریقی مارے گئے. یا اللہ، مطلب عربوں کی آمد سے پہلے ہی معاشرہ اور چرچ دونوں ہی شدید بحران میں تھے. بالکل بالکل. اس کی ایک اور نشانی دیکھیں، 646 میں یعنی فتح سے بس کچھ ہی پہلے ایک علاقائی مذہبی کونسل ہوئی تھی. اس میں بشپس کی تعداد بہت کم تھی. کتنی کم؟ مثلاً کارتھیج جیسے اہم صوبے کے لیے صرف 68 بشپ تھے. ماضی میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی. تو یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ چرچ سکڑ رہا ہے. صحیح. تو یہ تھی پہلے سے کمزور صورتحال. پھر اس پر عرب فتوحات کی جنگیں ہوئیں. ہاں، وہ 50 سالہ جنگیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان کا کیا اثر ہوا اس کمزور ڈھانچے پر؟ یقیناً بہت تباکن اثر ہوا. مسلسل جنگیں تھیں، شہروں کے محاصرے ہوئے جیسے طرابلس کا محاصرہ. قتل و غارت بھی ہوئی اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو غلام بنایا گیا. غلام؟ جی، ذرائع میں لاکھوں قیدیوں کا ذکر ملتا ہے. اب اس ساری افراتفری میں ظاہر ہے بہت سے عیسائی بھاگ گئے. وہ اٹلی چلے گئے، اسپین چلے گئے، کچھ شاید اور بھی آگے یورپ تک پہنچے. اور کئی بڑے بڑے رومی شہر یا تو تباہ ہو گئے یا بالکل ویران ہو گئے. عیب نہیں ہوا. اتنی تباہی کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی تو اس کہانی کا آپ کہیں سب سے دلچسپ پہلو ہے کہ ان تمام مشکلات، ان تباہیوں کے باوجود چرچ ایک دم سے ختم نہیں ہوا.
اچھا، اس کا زوال بہت سست رفتار تھا، بہت تدریجی، صدیوں پر پھیلا ہوا، اور یہی سست رفتاری خود اس نظریے کے خلاف جاتی ہے کہ سب کچھ زبردستی ہوا۔ اگر زبردستی ہوتی تو چرچ اتنی دیر کیسے چلتا؟ یہ بات تو ہے۔ تو اس سست روی کی اور جو آپ نے رواداری کا ذکر کیا اس کی کچھ مثالیں ہیں؟ جی، کئی مثالیں ہیں۔ دیکھیں، فتح کے تقریباً 300 سال بعد بھی، یعنی 10ویں صدی میں شمالی افریقہ میں تقریباً 40 بشپ کے حلقے موجود تھے۔ بشپ رکس جنہیں کہتے ہیں؟ 10ویں صدی میں بھی 40۔ جی۔ 11ویں صدی میں یہ تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی، لیکن اس کی وجہ زیادہ تر شاید بنو ہلال جیسے عرب قبائل کے حملے تھے، اور اس سے جو عمومی بدامنی پھیلی وہ تھی۔ کوئی خاص مذہبی جبر وجہ نہیں لگتی۔ اچھا۔ بلکہ 1076 میں تو پوپ گریگوری ہفتم کو افریقہ کے لیے نئے بشپ مقرر کرنے پڑے تھے، کیونکہ جو موجودہ 3 بشپ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے کام نہیں سنبھالا جا رہا۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے کہ 11ویں صدی میں بھی پوپ وہاں انتظامی معاملات دیکھ رہے تھے۔ اور کوئی ثبوت اس تسلسل کا؟ ہاں، الجزائر کے پہاڑی علاقوں میں کچھ قبائل ہیں، قبائل، ان میں عیسائیت کے آثار 15ویں صدی تک ملتے ہیں۔ 15ویں صدی تک؟ جی، وہ چونکہ الگ تھلگ رہتے تھے پہاڑوں میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا اسلامی علم بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں جب اسپین سے مسلمان آئے، اندلسی مسلمان، تو انہوں نے ان قبائل کو دوبارہ تعلیم، طب، دوسرے ہنر سکھا کر آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب کیا۔ یہ بھی ایک بتدریج تبدیلی کی مثال ہے، زبردستی کی نہیں۔ صحیح۔ اور اس سے بھی بعد کے ادوار میں کچھ ثبوت ملتے؟ ہاں، ملتے ہیں۔ 14ویں صدی میں ابن خلدون، مشہور مورخ، جی، ابن خلدون، انہوں نے کستیلیا، جو آج کل تیونس کا علاقہ ہے، وہاں ایسے گاؤں کا ذکر کیا جہاں عیسائی آبادی فتح کے وقت سے رہ رہی تھی۔ 14ویں صدی میں بھی؟ جی، اور اسی صدی میں ایک اور سیاح نے جنوبی تیونس میں عیسائی گرجوں کے خنڈرات دیکھے، اور اس نے لکھا کہ یہ وہ خنڈرات ہیں جنہیں عرب فاتحین نے تباہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو بہت ہی بات کی بات ہو گئی۔ کیا 16ویں صدی تک بھی کچھ آثار تھے؟ ایک آخری حوالہ ملتا ہے۔ 15ویں صدی کے بالکل آخر میں ٹیونس شہر میں ایک مقامی عیسائی برادری تھی۔ وہ سلطان کے گارڈز میں دستے کا حصہ تھی؟ جی، اور ذرائع کہتے ہیں کہ ان پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر 16ویں صدی میں جب اسپین کے بادشاہ چارلز پنجم نے تیونس فتح کیا تو اس نے ان مقامی عیسائیوں کو شاباش دی کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ اچھا۔ یہ غالباً شمالی افریقہ کے مقامی قدیم عیسائی چرچ کے آخری شواہد ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو خلاصہ کیا بنتا ہے اس ساری گفتگو کا؟ خلاصہ یہی ہے کہ شمالی افریقہ میں عیسائیت کا زوال ایک بہت سست، بڑا، پیچیدہ اور کئی وجوہات والا عمل تھا۔ یہ وہ فوری اور جبری تبدیلی والی کہانی نہیں ہے جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ صحیح۔ اس میں فتح سے پہلے چرچ کی اپنی اندرونی کمزوریاں شامل تھیں، پھر طویل جنگوں کے تباہ کن اثرات، آبادی میں بہت زیادہ کمی، لوگوں کا ہجرت کر جانا، اور پھر صدیوں پر محیط ایک ساتھ رہنا، بقائے باہمی، جس میں آہستہ آہستہ ثقافتی اور مذہبی تبدیلیاں آئیں۔ صحیح۔ اور اس سارے عمل میں مسلم حکمرانوں کی طرف سے ایک عمومی رواداری کا عنصر بھی شامل تھا، جس نے اس طویل سست رفتار زوال کو ممکن بنایا۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے ان واقعات کی، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ میں جو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اکثر کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے طویل مدتی عوامل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماضی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اکثر وہ جو سادہ سی کہانیاں ہوتی ہیں ان سے آگے دیکھنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اور جو مختلف عوامل ہوتے ہیں ان کا جو آپس میں پیچیدہ تعلق ہوتا ہے اس پر غور کرنا ہوتا ہے۔ یہ تاریخ شاید ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ثقافتیں اور مذاہب کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔